بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتاؤں گا جس کو کرنے سے گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں دولت کے نظارے دیکھو گے۔ آج آپ کو وہ خالی تسبیح بتاؤں گا اور کس ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ پھر مت کہنا کہ وظیفہ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ آج کا وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کسی بھی وقت یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو چاہو تو ایک مرتبہ پڑھ لو، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ 2 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ دولت کے نظارے دیکھو گے۔ آپ اپنے گھر میں، کاروبار میں، جیب میں پیسے آتے دیکھو گے۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر مار گھوم رہے ہو، تو آپ بالکل مایوس مت ہونا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، بہت سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ جو میرے بھائی بہنیں پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیجیے گا۔ 30 سیکنڈ کا اپنی زندگی کے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیجیے گا۔ آپ کو اپنی مرضی کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جب آپ کا دل کرے ایک مرتبہ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو تو کافی ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ غیبی طریقے سے پیسے کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو گھر میں برکتیں چاہتے ہو، گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہو، بیماری کو دور ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی غیبی فوری طور پر ختم ہو جائے، گھروں میں برکتیں ہوں، کاروبار عروج پر چلا جائے، بند تقدیر کے اگر تالے کھولنا چاہتے ہو، تو اس وظیفے کو چلتے پھرتے ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے مطابق پڑھ لو، لیکن جس ترتیب سے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ آپ کی اگر قسمت نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کے نصیب نہ چمک اٹھے تو پھر مجھے کہنا، آپ کو دولت نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ لوگ اگر صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو یہ ایسا پاورفل دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے کہ شام تک یا رات تک آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی، دولت ملنے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، کہ بھی طریقے سے آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ کو صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں لگا دینا ہے۔ آپ لوگ گھر میں ہو، گھر میں بیٹھ جاؤ، دکان میں ہو، دکان میں بیٹھ جاؤ، جس جگہ موجود ہو سکون سے آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ، جب آپ لوگ بالکل فری ہو جاؤ، اور ایسے وقت پر وظیفہ پڑھنا ہے جب آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہو، اس دوران آپ کو کوئی آواز نہ آئے، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ جس کونے میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کو کوشش کرنا جیسے ہی ویڈیو دیکھو، پہلے تو ویڈیو پوری دیکھ لینا، اس وظیفے کو سمجھ لینا، اور کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہے آپ گھر میں ہو، کوئی بھی وقت ہو، فجر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، آدھی رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، اسی وقت پڑھ لینا۔ کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ بالکل آپ لوگ سکون سے جب چاہو پڑھ سکتے ہو۔ عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔
صلی اللہ علیہ حبیب محمد والہ وسلم، یہ درود خضری ہے۔ اگر یہ پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجیے گا۔ آپ کو جو درود پاک یاد ہو درود ابراہیمی ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے۔ جب تین بار آپ پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے نمبر پر آپ کو آج کے عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور ان کلمات کو بھی آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے۔ یہ دونوں وظائف تین تین بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسری اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرنے کا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ الصمد کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو جب آپ لوگ 11 مرتبہ سب سے آخر میں پڑھ لو تو اس کے بعد کرنا کیا ہے اب یہ سمجھیے گا، ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے گا۔ آخر میں آپ کو ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں۔ اسی وقت دعا مانگ لیں، جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبت دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالی سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے آپ کے گھر میں ہر قسم کی بے برکتی، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات ہیں، فضیلتیں ہیں اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔